نکلو استقبال کرنے کے لیے. یہ قرآن کے ساتھ تحریف، یہ قرآن کے ساتھ غلط تعویل، اسی کا نام الحاد ہے. وہ نکلے تبوک کے موقع پر دشمن سے مقابلے کے لیے، رومیوں سے مقابلہ تھا، اس وقت کی سپر پاور، سپر قوت سے مقابلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نکل پڑے. 3 صحابہ، کعب بن مالک، مرارہ بن امیہ، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ 3 صحابی مسلمان ہوتے ہوئے، ان میں سے کچھ تو بدری صحابی ہیں، وہ ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے دفاع کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے، عیسائیوں سے ٹکرانے کے لیے نہ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بائیکاٹ کرنے کا حکم کسے دیا؟ اسے دیا جو رحمت للعالمین تھا، جس کا کلیجہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے روتا رہا، تڑپتا رہا. 50 دن ہو گئے، خانہ کعبہ کی قسم 50 دن تک صحابہ نے ان سے سلام و کلام نہیں کیا، ان سے گفتگو نہیں کی، نبی نے بات چیت نہیں کی. باس کو تو یہ لگنے لگا اگر اس حال میں موت آ گئی تو نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ شاید ہم مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیے جائیں. جب رسول نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے تو کون صحابی ہے جو ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا؟ رو رو کر توبہ کی، اللہ کے عرش کو ہلا ڈالا، تب کہیں جا کر کے 50 دن کے بعد توبہ قبول. میرے دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، رسول اللہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہو یا اسلامی ریاست میں، جب کبھی دشمن ان پہ حملہ آور ہو، اس کی تیاریاں کر رہا ہو تو انہیں پوری طرح دفاع کرنا ہے. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلنے والا. ہاں دعا میرے نبی نے مسجد نبوی میں بھی کی ہے، دعا میرے نبی نے حرم میں بھی کی ہے، لیکن ایک دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ بدر کے موقع پر آپ نے صحابہ کو مورچوں پر بٹھا دیا، ان کے دستوں کو لگا دیا اور اپنی عریش بچھا کر دعا کے لیے ہاتھ پسار دیے. صدیق اکبر کو اپنے دفاع پر کھڑا کیا، 2 تیز رفتار اونٹنیاں اپنی حفاظت کے لیے کھڑا کی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد علی الارض ابدا. اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت ہے جن میں سے کچھ مکہ کے ہیں، جن میں سے کچھ مدینہ کے ہیں. مکہ کی 13 سال کی محنت اور مدینے کی 2 سال کی محنت 313 کی شکل میں نے لا کر میدان میں کھڑی کر دی ہے. جن کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہیں، صرف 6 تلواریں ہیں. جن کے پاس سینہ چھپانے کے لیے زرہ نہیں ہے، صرف 6 لوگوں کے پاس زرے ہیں. جن کے پاس سوار ہونے کے لیے اونٹ نہیں ہے، کل 70 اونٹ ہیں. جن کے پاس سوار ہونے کے لیے گھوڑے نہیں ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں. جن کے پاس جنگی ٹوپیاں نہیں ہیں، جن کے پاس دفاع کے لیے ڈھالے نہیں ہیں. اے مولا، اگر تو چاہے تو آسمانی نصرت سے ان 313 کو فتح عطا کر دے، اور اگر تو مدد نہ کرے تو پھر ان کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دعا وہاں ہو رہی ہے جہاں کا ہمیں آج تصور بھی نہیں ہے. ہم میں کا تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ مولانا صاحب میرے گھر میں آ جائیں، جو نئی بیٹھک بنائی ہے، اس کی جو نئی میں نے الماری بنائی ہے، اس میں بیٹھ کے دعا کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ذرا نئی کار اپنی یہاں ہمارے یہاں لے آنا، اس کار میں بچوں کو بٹھا دیں گے، پھر کار میں ہم کچھ قرآن خوانی کرائیں گے، پھر آپ کی کار کو کبھی کوئی بیکار نہیں کرے گا. کار لے آنا ذرا، اس میں پھر کچھ کو بٹھائیں گے، پھر اس کے بعد اس ایک کو بچے کو ہینڈل پر، دوسرے کو بونٹ پر، تیسرے کو ڈگی میں، اور چوتھے کو سیٹ پر، 5 کو بٹھا کر آپ کا کام کر دیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اے عزیزو، دوستوں اور ساتھیوں، وقت بہت کم ہے، مضمون پھیلتا چلا جا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، اور کل اور آج کا دن اخبار کی سرخیوں میں ایک ننھے سے معصوم سے بچے کی تصویر دیکھ کر صبح دل بھر آیا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. جانتے ہو یہ ننھا سا بچہ کون ہے اور آج کیوں وہ اپنی ٹانگوں سے بیکار ہو گیا؟ وہ ایک فلسطین کا معصوم بچہ ہے جو اسرائیلیوں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کر
अपने स्कूल जाता था, एक इस्राएली फौजी ने उसका बस्ता छीन लिया। वो गया, उसने ये कहा कि मेरा बस्ता मुझे दे दो, मेरी माँ के पास नई किताबें, नया कोर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास दूसरा बस्ता लेने के लिए गुंजाइश नहीं है। हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा। इस्राएली फौजी से उसने कहा, मेरा स्कूल का बस्ता मुझे वापस दो। बस्ता उससे वापस क्या मिलता। इस्राएली फौजी ने अपनी गन उठाई, उठाकर निशाना उस बच्चे का लिया। गोली उसकी रीढ़ की हड्डी से पार हुई और उसके नीचे का ढाल जमीन पर गिर पड़ा। आज उसका निचला हिस्सा मफलूज हो चुका है, मां कड़प रही है और आलम इस्लाम सोया हुआ है। आलम इंसानियत सोई हुई है। इसलिए सोई हुई है, ये बच्चा मुसलमान का है। रब्बे काबा की कसम, अगर ये बेटा किसी सिख का होता तो पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाता। सरबजीत की मौत पर पूरा हिंदुस्तान हिल गया। अगर ये बच्चा किसी यहूदी का होता तो पूरा आलम इंसानियत हरकत में आ जाता। अगर ये किसी ईसाई का होता तो अमेरिका हरकत में आ जाता। मगर ये बच्चा किसका है? उस माँ का है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया है। उसके बच्चे की अयादत करने के लिए कोई नहीं है, उसका तस्करा करने के लिए कोई नहीं है। आज मेरे अजीजों, वो मासूम बच्चा अपने निचले धड़ से महरूम हो चुका है। कौन उससे जाकर कहे कि तू एक इस्राएली फौजी के खिलाफ खड़ा हुआ था, अब तू मरते, अब तब तू अपनी जिंदगी में अपनी टांगों से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तेरी वो टांगे जो जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई थी, उन्हें तोड़ दिया गया है और चकनाचूर कर दिया गया। हम सिर्फ नगमे सुन रहे हैं, हम सिर्फ गाने बजा रहे हैं, हम सिर्फ अय्याशियों की तरफ जा रहे हैं। कितना बदल गया जमाना। क्या कल मेरे जब नबी का दौर था, जब सहाबा का दौर था, किसी में जुर्रत थी कि वो किसी मुसलमान का लहू पी लेता, किसी में हिम्मत थी कि वो इस तरह की हरकत कर लेता। हम शुक्रिया अदा करते हैं मदरसा इस्लामिया अरबिया चश्मे रहमत मोहल्ला कोटला सराय तरीन संभल का, साथ ही उसके असातिज़ा कारी मोहम्मद एहसान साहब, मौलाना अतीक साहब, मौलाना सरफराज साहब, और हम शुक्रगुजार हैं मोहम्मद तंजीम कासमी के, जिनकी दावत पर हम संभल पहुँचे और ये मुशायरा सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर बराह रास्त पूरी दुनिया में नशर किया गया। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए रॉकी टॉक के एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप कीजिए दीनी बातें, सुनिए मुशायरे, नात शरीफ खुद ही अपनी आवाज़ में पेश कीजिए, और भी बहुत कुछ। जी हाँ, इनाम भी जीत सकते हैं रॉकी टॉक पर। ज्वाइन कीजिए रॉकी टॉक और बदल लीजिए अपनी दुनिया। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286।